السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں طالبانائزیشن کے حوالے سے کہ ادھر یہ عمل دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ سوات کے حوالے سے بڑی ڈسٹربنگ قسم کی رپورٹس ہیں، باقی اضلاع سے بھی آ رہی ہیں، تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے اور ہمارے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس دوران ایک چینج آف کمانڈ بھی ہوئی ہے۔ کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید، ان کی جگہ پہ نئے کور کمانڈر آ گئے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، انہیں کیوں لایا گیا ہے، اور کیا وہ ان معاملات کو ڈیل کرنے میں زیادہ اہل ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے اعزاز سید کے ساتھ۔ جی اعزاز، کیا طالبان کے حوالے سے بڑی پریشان کن صورتحال ہے؟ یعنی کہ یہ میں تو شروع میں جب مجھے کسی نے کوئی رپورٹس بھیجیں تو میں یقین نہیں کر رہا تھا، اور پھر میری سوات میں کوئی ایک دو جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی، اور وہ بولے جی کہ گورنمنٹ ابھی تک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چند ایک شرط پسند ہیں، یہ طالبان نہیں آئے، لیکن آئے دن رپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کوئی ایک رپورٹ تھی کہ وہ ایک چوکی پر بھی قابض ہو گئے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ عمر، میں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ باتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ جو پچھلا سال تھا 2021، پورے سال میں پورے پاکستان میں 718 واقعات ہوئے تھے دہشت گردی کے، جس میں ٹی ٹی پی کا یہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ 718 واقعات ہوئے تھے، جس میں ٹی ٹی پی کا ایک بڑا چنک تھا، ٹھیک ہے، ایک میجر جو پلیئر تھا وہ ٹی ٹی پی تھا۔ یہ سال یعنی کہ جنوری سے لے کر جون تک کا ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو 434 واقعات ہو چکے ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں، جس میں 323 افراد شہید ہوئے ہیں اور جاں بحق ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، جن میں 188 جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ابھی یہ آدھے سال کا ڈیٹا ہے اور ابھی آدھا سال پورا باقی ہے، یعنی کہ اگر ریشو نکالیں تو یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اب یہ سب کچھ کیا ہوا یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان کے، آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید لیڈ کر رہے تھے۔ فیض حمید صاحب کے افغانستان میں بڑے دورے بھی ہوئے، افغانستان کے حمید گل بھی قرار دیا جا رہا تھا۔ جی جنرل فیض حمید چونکہ آئی ایس آئی میں بھی رہے تھے، ان کی بیک گراؤنڈ تھی ٹیررزم کو، ظاہر ہے اس ایجنسی کے حوالے سے سمجھتے بھی تھے، اسی لیے ان کو یہاں پر پشاور میں لگایا گیا۔ اور یہ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج حقانی سے بھی جا کے ملے، افغانستان کے اور لوگوں سے بھی۔ پشاور میں ان کو جو ٹیررزم کے حوالے سے ان کی صلاحیت تھی اس وجہ سے لگایا گیا تھا؟ پشاور میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ملٹیپل تھیں۔ ان کو پولیٹیکل حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے بھی قریب جانا جاتا ہے، اور ان کو اس طرح چیزوں سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ تو لیکن ہم ان کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ پشاور لگایا گیا تھا کہ افغانستان کا بارڈرنگ ایریا ہے، تو وہ اس کو سمجھتے تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ 8 ماہ بمشکل ہوئے تھے، وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا اور اب بھاولپور بھیج دیا گیا۔ تو عملی طور پر کسی بھی کمانڈ، کسی بھی افسر کی جو کمانڈ تبدیل ہونا ہے 8 ماہ کے اندر ہی، عام طور پہ 3 سال کے لیے جاتے ہیں، تو 8 ماہ میں ہی اگر فارغ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملٹری نے کچھ سوچا ہوگا، اور ملٹری کے پاس ان کی جو رپورٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوگی، اسی لیے ہٹایا گیا۔ اب ان کی جگہ جو اچھا، ویسے میں ادھر ایک چیز کا اپنی انفارمیشن دوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق کچھ دیر سے جو طالبان کا ایشو ہے وہ ادھر پنڈی سے ڈیل ہو رہا تھا، یعنی کہ کور جو پشاور کور ہے وہ اس معاملے میں ارریلیونٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ عدم اطمینان کا اظہار تھا یا کیا تھا، لیکن یہ ایک خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی چیزیں کچھ ماہ سے چل رہی تھیں اس والے سے۔ عمر ایسے ہی ہوگا، لیکن چونکہ جنرل فیض حمید افغانستان میں بھی ابھی لیٹسٹ بھی اپنے جب وہ ہٹائے گئے، اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی وہ افغانستان میں گئے تھے، تو میجر جو ایریا ہے انہوں نے ڈیل کیا ہے۔ تو میرے خیال میں آخری جو منتھ ہوں گے اس میں شاید پنڈی سے بھی ڈیل ہو رہا ہوگا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب اظہر حیات صاحب نئے کور کمانڈر لگائے گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اظہر حیات۔ ان کی پروفائل بڑی اچھی ہے، بتائی جس طرح گئی ہے، بڑے پروفیشنل ہیں۔ یہ تو دیکھنا ایک روایت بن گئی نا، بڑے پروفیشنل ہیں، تو ظاہر ہے پروفیشنل لوگ ہی ہوتے ہیں نا کسی ادارے میں، تو بڑی اچھی بات ہے پروفیشنل۔ لیکن ایک اور بات ہے جو اہم ہے،
جو کہ انہیں ممتاز کرتی ہے باقی حوالوں سے بھی، وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اس میں یہ سیکشن ایس کے سربراہ رہے ہیں. اچھا، یہ سیکشن ایس کیا ہے؟ یہ سیکشن ایس ڈائریکٹریٹ ایس بھی جانا جاتا ہے آئی ایس آئی کے اندر. یہ آئی ایس آئی کا جو سب سے پاورفل سیکشن ہے وہ یہ ایس ڈائریکٹریٹ ہے. یہ ہم جس سیکشن کے سنتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ پاورفل ہے. یہ اس کی کیا پاور ہے؟ اس کی پاور عمر یہ ہے کہ یہ وہ سیکشن ہے آئی ایس آئی کا جو کہ افغانستان کو ڈیل کرتا ہے، انڈیا کے معاملات یہ ڈیل کرتا ہے، جہاد کے معاملات، اور جی اس سے پہلے جہادی جو تنظیمیں ہیں ان سے یہ ڈیل کیا کرتا رہا ہے. ماضی میں بھی جو جتنی بھی جہاد کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی تھی وہ یہ ڈیل کرتے تھے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا. جی یہی بالکل یہی ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مختلف جو تنظیمیں تھیں جو ایکٹیویٹی کوئی کر رہی تھی ان کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا، یا اس سے پہلے بڑھانا ہوتا تھا، اس سے پہلے جب بڑھانا ہوتا تھا تب بھی یہی تھا، پھر جب کنٹرول ہونا ہوتا تھا تب بھی یہی ایس ڈائریکٹریٹ. چلیں ان کو بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو وہاں پر بھیج دیا گیا. ان کے پاس ایک تجربہ ہے کہ طالبان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اللہ کرے کوئی تجربہ کوئی کام کر جائے. نہیں بالکل یقین، مجھے آئی ٹرسٹ کہ شاید وہ جانتے ہی ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی بہتر پرفارم کریں گے، اس لیے کہ ان کو ایک بڑا اہم جنرل فیاض حمید بڑے اہم افسر کے طور پہ جانے، ان کو ہٹا کے اگر ان کو لگایا گیا تو دیر مسٹ بی سم ریزن. اور بھی ہے ریزنز ہیں، لیکن اور بھی ریزنز ہیں، لیکن اس پروفیشنل اعتبار سے یہ بڑی اہم ریزن ہے. اور یہ کم ہوتا ہے کہ جو جس افسر کو آئی ایس آئی میں سرو کیا اور ڈی جی ڈائریکٹریٹ ایس کا سربراہ رہا ہو، جب وہ کور میں جائے تو اسے سوچ سمجھ کے ہی لگایا جاتا ہے. اب تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی عمر کہ جو لوگ سوات میں آئے ہیں، کیونکہ سوات میں ایک دم ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ کو پتہ کچھ فوجی آفسرز کو بھی اغوا کیا گیا ہے اور کچھ پولیس والوں کو بھی اغوا کیا گیا ہے. پھر ان کو اغوا کر کے وہاں پر جو طالبان ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ فلاں 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 بندے کو بلائیں، اور اپنے مطالبات منوا کر ان لوگوں کے حوالے ان لوگوں کو کر دیا. اچھا، اب وہاں پہ میری جب بات ہوئی سوات کے اندر تو انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جو لوکل وہاں پر طالبان آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امن معاہدہ ہمارا ہو گیا ہے. اچھا، ہمارا امن معاہدہ ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں آئے ہیں، اس کے نتیجے میں آئے ہیں. اچھا، اب آپ کو پتا ہے امن معاہدے کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو اطلاع یہ تھی کہ سینکڑوں لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جیلوں میں تھے. جنرل فیض جن دنوں بات چیت کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ میری بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی آج، تو گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ 2 بندوں کو جیل سے نکالا گیا تھا. ایک آپ کو یاد ہو مسلم خان تھے اور دوسرے تھے محمود خان. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ مسلم خان اور محمود خان کو افغانستان کے حوالے کر دیا ہے. تو بلاول نے ہنستے ہوئے کہا کہ جی نہیں، میرے تو نالج میں نہیں ہے. میں نے کہا جی صدارتی معافی بھی نہیں ہوئی اور بات چیت چل رہی تھی کہ ان کو افغانستان کے حوالے کر دیا ہے، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، وہ آپ وزیر خارجہ. اچھا، بلاول کو آئیڈیا نہیں تھا؟ بلاول نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. کہتے ہیں میں چیک کر سکتا ہوں لیکن میرے علم میں نہیں ہے. یہ بلاول نے خود بتائی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو ٹیررزم کے حوالے سے یہ ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، لیکن عمر مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ایکٹیویٹیز تو ٹی ٹی پی کی بڑھ رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ کیپیسٹی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وہ زیادہ ہے. کیپیسٹی زیادہ ہونے کی، ٹرینڈ ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اور میرے خیال میں ول بھی زیادہ ہے. نہیں، ول یار ول زیادہ ہے تو وہ بندے اس دوران واپس بھی آ گئے. نہیں عمر، وہ مسئلہ یہ ہے ماضی میں جب تک 16 دسمبر 2014 کا واقعہ نہیں ہوا تھا نا، تو ہمارے بعض سیکیورٹی کے اداروں کے اندر بھی لوگ ایسے تھے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی یہ بہتر طالبان بہتر لوگ ہیں. جب وہ واقعہ ہوا نا انہیں بروٹیلٹی کا پتہ لگا کہ بروٹل لوگ ہیں، یعنی کہ یہ مارا ماری پہ یقین رکھتے ہیں. تو پہلے ایک کنفیوژن تھی، پہلے بھی وہ یہی کام کر رہے تھے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس دوران آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہو گیا اور وہ ایک بہت زیادہ اس نے ایک ریزوننس جنریٹ کی. ادروائز بروٹیلٹی تو پہلے بھی تھی، کوئی اتنے امن پسند تو نہیں تھے. عمر بروٹیلٹی تو یہ تھی، آئی ایس آئی کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا تھا، فوج کے اوپر بہت اٹیک کیا، سویلینز بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس دوران ایک دفعہ ایک کینٹ میں، گجرانوالا کینٹ میں ایک کرنل سے ملاقات ہوئی. تو اس کا جو پورا نام تھا اس نے اپنا پہلے نام سے جانا جاتا تھا. یہ ایسے ہی جیسے میں عمر چیمہ ہوں تو بعض کا کیوں نے لکھا ہوگا جی کرنل چیمہ، ٹھیک ہے. اچھا، وہ عمر کے نام سے نا جانا جاتا تھا. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ تو ہم تو اس کو فلاں نام سے جانتے ہیں، آپ کو وہ اس نام سے کیوں، یعنی کہ اس نے بتایا. میں نے خیر نہ اس کو وجہ پوچھی. میں نے کہا کہ وہ ایسے برس بلے تذکرہ میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا کہ میں نے سوات میں سرو کیا ہے اور تب سے میں انڈر تھریٹ ہوں. یعنی یعنی
اور یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ جو ایسی جگہوں پر سرو کرتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات ان کو پھر فالو کر رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مذاق والی بات نہیں, کوئی بڑا شک نہیں. سیریس ایشو ہے. تو اور بات یہ ہے کہ سوات کا جو آپریشن تھا, اگر آپ کو یاد ہو 2008 آنورڈز جو ہوا تھا, وہ آپریشن کامیاب ہوا تھا اور اس میں پولیس نے بڑی قربانیاں دی تھیں, فوج نے قربانیاں دی تھی, سول اداروں نے بڑا رول پلے کیا تھا. لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات تھی, وہ عمر بات یہ تھی کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس وقت کی, اے این پی کی اور پیپلز پارٹی کی اور ایون نون لیگ کی بھی, انہوں نے سپورٹ کیا تھا. نو ڈاؤٹ, ایک یونینیمس ایک سپورٹ تھی فوج کے پاس بھی, پولیس کے پاس بھی. تو یہ صورتحال آخری بات 2018 سے فوج نے سوات کا کنٹرول سیولین گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس میں سیولین گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس پر بھی رسپانسبلٹی ہے. نہیں عمر, سیولین گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی میں کہوں گا کہ نہیں آتی. اچھا جی. وہ اس لیے نہیں آتی کہ یہ جو طالبان ہیں یہ وہاں پر موقع پر موجود نہیں ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں. نہیں ایک منٹ عمر سن لو نا, میری بات پوری سن لو. سوات کے اندر پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طالبان تو یہاں سے بھاگ کے چلے گئے تھے, افغانستان چلے گئے تھے. اگر آپ جا کے ان کو گرین سگنل دے دیتے ہیں یا وہ بارڈر کراس کر کے ادھر آ جاتے ہیں تو بارڈر پر کون تعینات ہے؟ دیکھیں ہمارے سیکورٹی کا بھی کوئی ذمہ داری ہے نا. نہیں سیکورٹی کی ذمہ داری ہے, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر سیولین گورنمنٹ کے ٹاپ فنکشنریز بتا دے رہے ہیں جی تو ان سے زیادہ اس معاملے کی سنجیدگی کا کسی کو احساس نہیں ہونا. میں اتفاق کرتا ہوں. میں اس والے سے یہ کہوں گا کہ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ ذمہ داری بالکل اس کی ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جانا چاہیے جو ایمل ولی خان ہے, کیونکہ ایمل ولی خان وہ پہلے سیاستدان ہے پورے کے پی میں جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور بتایا کہ جی طالبان آ گئے ہیں, اور جو کے پی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو اہم لوگ ہیں, اسد قیصر اور دیگر جو لوگ ہیں, یہ بھتا دے رہے ہیں. تو ان کو بھی جانا چاہیے پورا کریڈٹ کہ انہوں نے جو جسے کہتے ہیں نا سارے قوم سوئی ہوئی تھی ان کو جگانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ آ گئے. تو یہ ان کو بھی پورا کریڈٹ. اور میں آپ کو طالبان کے آنے کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ نہیں, طالبان کے آنے کا ڈسکریڈٹ دوں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریڈٹ شاید یہ ڈسکریڈٹ تھا, اسی لیے جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر ہوئی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈسکریڈٹ تھا کیونکہ ان کی کمانڈ کے ایریا میں ہے نا, تو ان کی بھی ڈسکریڈٹ ہے اور باقی تمام لوگوں کی, اس گورنمنٹ کا بھی ڈسکریڈٹ, سب کا. لیکن میجر ڈسکریڈٹ میں یہ کہوں گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ رائز ضرور ہوا ہے جو کہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہے, لیکن جو مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ بدستور موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے میری اگلے دن ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ٹی ٹی پی کے پاس عورتیں اور بچے بھی ہیں, تو ہمیں یہ بھی دھیان کرنا چاہیے, قانون اور آئین کے تحت ہمیں ان سے بات ضرور کرنی چاہیے. اگر وہ ہتھیار ڈالنے پر راضی ہوں, پاکستان کو مانیں, تو ہمیں بالکل بات کرنی چاہیے. لیکن یہ جو مذاکرات ہیں یہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہو رہے ہیں, جس میں ریاست پاکستان وہ اسٹرینتھ کی پوزیشن کے اوپر ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں نے جو وہ بلاول سے آپ کو بتا رہا تھا کہ بات ہوئی, تو بلاول بھٹو کو ابھی یہ نہیں بتایا گیا بقول انہوں نے کہا جی ہمیں تو پوری پکچر ہی نہیں پتا کہ کیا صورتحال کدھر پہنچی. چلیں تو بلاول کو بتا دیں گے تو امید ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی. ایک پولیٹیکل ان پٹ تو آتی ہے نا عمر, جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو سب کی وہ بلاول کو اگر نہیں پتا چلا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کر لیا, یعنی کہ وہ وزیر داخلہ ہے جی, یعنی کہ ہو تو کچھ نہیں نا رہا, الٹیمیٹلی یہ ہے کہ بلیم گیم ہی ہو رہی ہے. نہیں وہ بلیم گیم ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں پارلیمنٹ کو شامل کیا جانا بڑا ضروری ہے. پارلیمنٹ کے 2 ان کیمرہ اجلاس ہو چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کی بات ہوئی تھی آخری اجلاس میں کہ جو مذاکرات ان سے ہو رہے ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوگی, جو نہیں ہوئی اور ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا. تو میرے خیال میں ابھی تک تو یہی ہے, سب کو شامل کریں اور پارلیمنٹ کو ضرور اہمیت دیں اور پارلیمنٹ کی گائیڈنس لیں, فیصلے خود نہ کریں. تو ناظرین آپ نے سنا, اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا تھا, کابل پر قبضہ کیا تھا, تو ہم سب لوگ ادھر بڑے جشن منا رہے تھے جی کہ وہ امریکی بھاگ گئے ہیں اور شکست ہو گئی ہے, افغانیوں نے شکست دی ہے. ادھر ہم نے باقی افغانیوں کی بات نہیں سنی کہ جو طالبان کے آنے پر احتجاج کر رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دورے معیار ہیں. باقی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر وہ افغانستان میں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا جی کہ جو افغانستان والے ہیں انہوں نے اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اور ٹی ٹی پی
کو آپ افغان طالبان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. وہ نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں, وہ رابطے میں بھی ہیں, اور اگر وہ طالبان افغانستان میں مضبوط ہوتے ہیں تو ٹی ٹی پی کا پاکستان میں مضبوط ہونا یا دوبارہ سے سر اٹھانا کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے, ہم حقیقت پسند نہیں ہیں, ہم بس خوابوں میں رہنے والے لوگ ہیں کہ نہیں اللہ کرم کرے گا, کچھ نہیں ہوگا. اب یہ خطرہ دوبارہ خطرات منڈلا رہے ہیں, اور اگر وقت پر ان کا کوئی حل تلاش نہ کیا گیا تو اللہ نہ کرے کوئی صورتحال وہ 2008 والی نہ بن جائے. اور اگر یہ کے پی تک آتے ہیں تو پورے پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں. لہٰذا آپ جدھر جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اس بارے میں سب کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم اللہ کرے کہ ہم اس دائروں کے سفر سے نکل پائیں کہ جو کام آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ہوا تھا وہ پھر دوبارہ سے ہو رہا ہے, تو یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. پاکستان کے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں, اور ہم جو ہے ان کے بڑے ان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم فرمائے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تب کرم فرماتا ہے کہ جب ہم کوئی ہاتھ ہلائیں گے, ہم کوئی ایک سنسیئر اور سیریس ایفرٹ کریں گے. تو مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں ٹاک شاہ کے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.